بہاولپور سے بھائی عبداللہ صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ مستقل طور پر اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کبھی یہ خاتون اپنے والدین کو ملنے کے لیے اپنے والدین کے گھر آئے تو والدین کے گھر میں یہ خاتون قصر نماز پڑھے گی یا مکمل؟ برائے مہربانی اس مسئلہ کی وضاحت فرما دیں۔ عبداللہ: جی میرے محترم بھائی، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں کہ جس سفر پر احکام تبدیل ہوتے ہیں، نماز قصر ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی مسافت فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد جو ہے وہ 3 دن کی مسافت کے حوالے سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 دن کی مسافت ذکر فرمائی ہے۔ اب 3 دن کی مسافت ہمارے اس زمانے میں اس کو سمجھنا ذرا مشکل تھا، اس لیے قریب زمانے میں آج سے کوئی 100 سال پہلے اس کی جو تحدید ہے وہ میلوں میں کی گئی، اور پھر عام طور پر جو فتویٰ دیا گیا وہ 48 میل کا دیا گیا۔ ویسے تو 45 میل کا بھی قول ہے اور بھی قول ہیں، چونکہ 3 دن کی جو مسافت ہے وہ پہلے فرسخ کے ساتھ دی گئی اور فرسخ کو پھر میلوں میں لے کے آئے تو اس میں اختلاف ہوا تھوڑا سا۔ اب پھر ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں چونکہ میل بھی نہیں چلتا، اب کلومیٹر چلتے ہیں، تو میلوں کو کلومیٹروں میں جب کنورٹ کیا تو پھر کچھ اختلاف ہوا، اس وجہ سے کہ میل بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک میل شرعی ہوتا ہے، ایک میل انگریزی ہوتا ہے۔ تو اس جو 48 میل ہیں وہ انگریزی لیے جائیں یا شرعی میل لیے جائیں، اگر انگریزی لیے جائیں گے تو اور جواب ہوگا، میل شرعی لیے جائیں گے تو اور جواب ہوگا۔ بہرحال موجودہ زمانے میں عام طور پر جو علماء کلومیٹروں میں فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی 3 طرح کے قول ہیں۔ بعض حضرات 82 کلومیٹر کا فتویٰ دیتے ہیں، بعض حضرات 77 کلومیٹر کا فتویٰ دیتے ہیں، اور بعض حضرات جو ہیں وہ 76.8 یعنی 77 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ہمارے دارالافتاء کا جو فتویٰ ہے وہ 77 کلومیٹر کا ہے۔ ہم 77 کلومیٹر بتلاتے ہیں کہ مسافت شرعی جو ہے وہ 77 کلومیٹر ہے، تو اس لیے ہم 77 کلومیٹر کے حساب سے آپ کو عرض کریں گے۔ اور اب میں آپ کے مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے پوچھا جو خاتون اپنے ماں باپ کے ہاں ملنے کے لیے آ رہی ہے تو وہ قصر کرے یا اتمام کرے یعنی پوری نماز پڑھے۔ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس خاتون کے ماں باپ کا شہر اور اس کے خاوند کا شہر، اس کے درمیانی فاصلہ جو ہے وہ کتنا ہے، 77 کلومیٹر سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر 77 کلومیٹر سے کم ہے، مثال کے طور پہ 50-60 کلومیٹر ہے، تو اس صورت میں عورت قصر نہیں کرے گی، اتمام ہی کرے گی۔ البتہ اگر اس کا فاصلہ 77 کلومیٹر سے زائد ہے، مثال کے طور پر 100 کلومیٹر فاصلہ ہے، مثال بنا رہے ہیں، 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آ رہی ہے اور رہنے کا جو ارادہ ہے وہ بھی 10-12 دن رہنے کا ارادہ ہے۔ اب 10-12 دن کے ارادے کے ساتھ رہنے کی صورت میں یہ عورت جب اپنے خاوند کے شہر کی آبادی سے نکلے گی تو مسافر ہو جائے گی، اور راستے میں بھی اگر نماز پڑھے گی تو بھی قصر کرے گی، اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ کے بھی یہ قصر نماز پڑھے گی، اتمام نہیں کرے گی۔ 10 دن رہے، 12 دن رہے، 13 دن رہے، پھر جب یہ واپس جائے گی تو واپس بھی اپنے خاوند کے جو شہر کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے تک یہ مسافر رہے گی۔ جو ہی اپنے خاوند کے شہر کی حدود میں داخل ہو گئی تو یہ مطلب اس کی قصر ختم ہو جائے گی، احکام اس کے وہی واپس لوٹ آئیں گے اور یہ مقیم ہو جائے گی۔ دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ اس کی جہاں شادی ہوئی ہے وہ شہر اس کے ماں باپ کے شہر سے 100 کلومیٹر دور ہے، لیکن یہ جب گھر سے چلی تھی تو یہ ارادہ لے کر چلی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے ہاں 20-25 دن رہ کے آؤں گی۔
تو اس صورت میں جب یہ اپنے خاوند کے شہر کی آبادی سے نکلے گی تو مسافر ہو جائے گی، اور یہ راستے میں جو نماز پڑھے گی قصر کرے گی جب تک یہ اپنے ماں باپ کے شہر کی حدود میں داخل نہیں ہو جاتی تب تک یہ قصر کرتی آئے گی۔ جیسے ہی یہ اپنے ماں باپ کے شہر کی حدود میں داخل ہوگی تو یہ مقیم ہو جائے گی۔ 2-3 صورتیں ہم نے اس کی بنا دی، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔